السلام علیکم۔ ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاسوسی، تجسس اور ایکشن سے بھرپور ناول اور افسانے سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں نیلم کا مرکز، تحریر دیبت بسم، قسط نمبر 1۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تعلق کہانیوں کی دنیا سے ہے۔ اس کا کوئی واقعہ، کوئی کردار حقیقی نہیں۔ رات گہری اور سرد تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاجو چھاج برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے خطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ رنگ اور ابر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی۔ جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا، ہر بندہ بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا۔ روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپ کپا رہا تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں جہاں خوف بھی کپ کپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے تو گھر گھر کا بچہ بچہ مارا تھا، اور اس شخص نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپ کپا جائے، جس کے بارے میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیس اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کے قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری، پولیس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک سوائے ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کڑکڑ کڑکڑ کڑکڑ، بجلی کی چمک نے اس گپ سیاہ اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ چڑھتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی۔ بالکل سیاہ رنگ کے جوتے، اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینے نہیں طے کر رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی۔ ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی تھی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے ایک گتئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پر گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امٹ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون لکیروں کی مانند بہہ چلے جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، جن کے تلووں پر آبلے پڑے تھے۔ موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے تھے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم، بوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے
اور بھاری A47 رائفلز تھامے مضبوط قدموں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا تھا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37 ٹیل یور پارٹیز ٹو اوپن دی ڈور۔ اس شخص کی آواز میں رعب تھا۔ اس نے بلوٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹتے کرخت اور کڑک آواز میں حکم صادر کیا تھا، ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہو گئی۔ نوجوان نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز کی گونج تھی، اپنے دیس کی مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اب اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پر پڑی۔ وہ سیدھا عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک لگا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب ہار جانے کا دکھ اور غم۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر وہ مغرور دیوتا کہکے لگانے لگا، پراسرار کہکے، ایسی کھوکھلی آواز، ایسا خالی پن تھا ان کہکوں میں کہ وہاں موجود ہر شخص کو وحشت ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جیسے کالی گٹا ہو۔ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ کے بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی۔ اسے اگر رونے پر کوئی چیز مجبور کر رہی تھی تو وہ ناکامی تھی، شکست تھی۔ وہ ہار گیا تھا۔ وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا۔ وہ اس مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کا انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا۔ ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اس کمرے کے وسط میں اونڈے منہ گر پڑا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا تھا، اور جب نظر یک فرش پر اونڈے منہ بے حال پڑے اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی تھی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر سامنے کھڑے پتھریلے تاثرات لیے شخص نے سرد برف جیسی نظروں سے اسے تکا تھا اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا، جن پر MS پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھی۔ اس نے ہاتھ کچھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ دیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ بردار اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے اس بوسیدہ عمارت کی ہر اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلا دھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ منظر مزید ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر گئی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں پر ہاتھ رکھے دبکا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ پر گری تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اونڈے منہ بے سدھ پڑا تھا۔
وہ اس کے اوپر ہی قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی ایجنٹ 37 کی گردن اور کمر کے ابار کے درمیان کھڑا ہوا، خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا۔ اب وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا، پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نا میرے خفیہ کارنامے، وہ سر ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دی، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ رکا۔ جوتے کی نوک سے اس کے اوندھے منہ پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھے تھے، میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، درندہ، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بال بیٹھا، اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا دانت پیس کر گویا ہوا۔ میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر پھر ڈہ گیا تھا۔ اس نے 2-3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ ڈالی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمٹ کے یک ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا، اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر ترکی، اور دوبارہ تھوڑے ہی فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھ دیا، اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج ازدحاق، دنیا مجھے ایم ایس کے نام سے جانتی ہے، ہا ہا ہا۔ ایک بے ہنگم کہکا لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے ہی اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی گھٹکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا، جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھی۔ ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4-5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا پانی، بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے اچھلتے دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 نعشیں بیچاروں مددگار پڑی تھی۔ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم بارش کے سب حروف کو الٹا پی گیا۔ یا اللہ خیر ہو میرے مولا، بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائکا نے کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی وحشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا، جس میں نصف سے زائد اردو ادب بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے، جن میں ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر اور دیگر ادبا کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے، جن میں اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول مرزا ہادی رسواؤ امراؤ کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر، آگ، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اب بابا جان کھانے پر بلا رہی ہیں، دادو بھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائکا نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمبل میں دب کے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ آپی پلیز ہمیں ابھی مت اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ وہ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپی کی جان، برسات تھم چکی ہے اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائکا نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازن اس کا سر تھپ تھپایا۔ خوف نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سرکایا۔ اس کی گول بادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں، جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھی، کمبل سے جھانکنے لگیں۔
اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائیکا پر جم گئی تھی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائیکا کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، شاباش ہری اپ، سائیکا نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک جس میں گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی اب صاف دکھنے لگی تھی۔ نہیں آپی، مت کریں تنگ، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا، مگر سائیکا کے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکل آیا۔ آچھی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ جن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح چمکتا رنگ ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنی خوف زدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کر جاؤں تم کو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائیکا نے ایک جھٹکے سے اب پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپی، وہ چینکتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمر سے نیچے جاتے بال، سنہری رنگ کے گھنگریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھی۔ اے نیلم، چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وارد ہوئی تھیں۔ اف دادو، میں کب چلا رہی ہوں، اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس نے کھسیانی سی ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول اٹھی۔ اتنے سے تھے ہم، دادو کی طرح ہی اشارہ کرتے جب مما چل بسیں۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور آپی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں، یاد آیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھیں دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی ہیں نیلم ابرار کو۔ اس نے داد وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر جھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑیں اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، اور گڑیا تم بھی چلو، سائیکا نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا جب وہ پھر پلٹیں۔ یہ جگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ، کیا واہ حیات لباس پہنتی ہے آج کل کی جوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی تو شان ہی مکمل لباس میں ہوتی ہے، دادو تعصب سے کہتی، ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس لاپرواہ سی نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے نفاست سے تہہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائیکا کا ہی سگڑاپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچڈ واش روم میں گھس گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔